بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ رکو نمبر 33۔ طالوت لشکر لے کر چلا۔ اس نے کہا، ایک دریا پر سے تمہارا گزر ہونے والا ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی تو وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ مگر ایک خلیل گروہ کو چھوڑ کر سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ جالوت کا لشکر جب سامنے آیا تو انہوں نے کہا، ہم میں سے اس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ ایمان والے تھے انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک خلیل گروہ اللہ کے دن سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کامیابی نصیب کی، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ سورۃ البقرہ رکو نمبر 34۔ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت و ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم اللہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اسی کی نگہبانی، اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی بزرگ و برتر ذات ہے۔ سورۃ البقرہ رکو نمبر 35۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ اس نے کہا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر منکرین حق ششدر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سے کہا، مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن دل کا اطمینان درکار ہے۔ اللہ نے کہا، 4 پرندے لے اور اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 36۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایک میٹھا بول کسی ناگوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 37۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ تم خود اسے لینا گوارا نہیں کرو گے۔ جان لو اللہ بے نیاز ہے اور بہتر صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور فحش کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ وہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، تم ان کی مدد کرو۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 38۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ وہ کہتے ہیں، تجارت بھی آخر سود ہی جیسی چیز ہے،
حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اس حکم کے بعد جو شخص سود سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، مگر اس کے حکم کے بعد بھی جو شخص سود کھائے تو وہ جہنمی ہے، وہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اے اہل ایمان، جو کچھ تمہارا سودا لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ رکن نمبر 39۔ اے اہل ایمان، جب کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ لوگوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ تجارتی لین دین جو تم آپس میں کرتے ہو اسے نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر گواہ کر لیا کرو۔ شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ رکن نمبر 40۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو کوئی نیکی کمائے گا اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو کوئی بدی سمیٹے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان والو یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ الحمدللہ، سورہ بقرہ مکمل ہوا۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو نمبر 1۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ زندہ جاوید ہستی نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، وہ کسوٹی اتاری جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 2۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گی۔ لوگوں کے لیے عورتیں، اولاد، سونا چاندی، چیدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں خوش آئند بنا دی گئی ہیں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، بہتر ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی رضا کے طالب وہ لوگ ہیں جو صبر والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 3۔ جو لوگ اللہ کے احکام ماننے سے انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ اہل کتاب کو اس کتاب الہی کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا مل بھی جائے تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے۔
मगर क्या बनेगी इन पर मगर क्या बनेगी इन पर इस दिन जब हम इन्हें जमा करेंगे, जिसका आना यकीनी है। कहो खुदाया मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे, जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे, जिसे चाहे जलील करे। भलाई तेरे हाथ है, तू हर चीज़ पर कादिर है। रात को दिन में पुरोता हुआ लाता है, रात को दिन में पुरोता हुआ लाता है, और दिन को रात में। बेजान में से जानदार को निकालता है, और जानदार में से बेजान को। और जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त और मददगार न बनाएं। जो जो ऐसा करेगा तो इसका अल्लाह इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कोई ऐसा करेगा तो इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। सूरह आल इमरान रुकू नंबर 4। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी अख्तियार करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी ख़ताओं से दरगुजर करेगा। जब मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दी गई। अल्लाह ताला ने इन्हें कबूल किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम को इनका सरपरस्त बना दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब इनके पास महराब में खाने पीने का सामान पाता तो इनसे पूछता, ये कहाँ से आया। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के पास से आया है। ये देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए दुआ की। जब इन्हें लड़के की खुशखबरी दी गई तो वो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, जबकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ है। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। सूरह आल इमरान रुकू नंबर 5। फ़रिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम को मसीह इब्न मरियम की खुशखबरी दी और कहा, वो दुनिया व आखिरत में मुअज़्ज़ज़ होगा, लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी, और वो मर्द सालेह होगा। मरियम ने कहा, परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा, जबकि मुझे किसी शख्स ने छुआ तक नहीं। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। जब वो फ़ैसला कर लेता है तो बस कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत दी और मौजिज़े बताए। मिट्टी की शक्ल बनाई और फूंका, वो परिंदा बन गया। मादरजात अंधे और कोढ़ी को अच्छा किया, मुर्दे को ज़िंदा किया। यह सब अल्लाह के हुक्म से किया। फिर भी कौम ने न माना, सिवाय चंद के जिन्होंने ये ऐलान किया कि हम अल्लाह के मददगार हैं। सूरह आल इमरान रुकू नंबर 6। बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खुफिया तदबीरें की। अल्लाह ने कहा, ऐ ईसा, मैं तुझे वापस ले लूँगा और अपनी तरफ उठा लूँगा। तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत तक इन लोगों पर बाला दस्त रखूँगा जिन्होंने तेरा इनकार किया। फिर आखिरत में सब का फ़ैसला कर दूँगा। अल्लाह के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम की सी है। अल्लाह ने इसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरअसल हकीकत हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम इन लोगों में शामिल ना हो जो इसमें शक करते हैं। अब इस मामले में तुमसे कोई झगड़ा करे तो इनसे कहो, आओ हम और तुम खुद भी आ जाएं और अपने बाल बच्चों को भी लाएं, और खुदा से दुआ करें, जो झूठा हो इस पर खुदा की लानत हो। सूरह आल इमरान रुकू नंबर 7। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए अहले किताब, आओ ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एकसा हैं। ये अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करे, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले। अगर वो मुंह मोड़ें तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा निस्बत रखने का सबसे ज़्यादा हक़ अगर किसी को पहुँचता है तो इन लोगों को पहुँचता है जिन्होंने इसकी पैरवी की, और अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके मानने वाले इस निस्बत के ज़्यादा हक़दार हैं। सूरह आल इमरान रुकू नंबर 8।
اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے اہل ایمان سے پھر جائیں۔ ان سے کہو ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان میں سے کچھ کی اخلاقی حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ اگر تم 1 دینار بھی اس کے پاس رکھو تو ہڑپ لے گا۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ بات محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ اللہ کسی انسان کو کتاب اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور وہ تم سے ہرگز نہ کہے گا فرشتوں اور پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ سورہ آل عمران رکو نمبر 9۔ یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چار و نچار اللہ ہی کی تابع ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اس اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کرے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرے تو اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ الحمدللہ، تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔